وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 225 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 98 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. کلمت قال میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت مکنی میں کاف پہ تشدید ہے، لہذا ہم حرف الکاف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الکاف ہے تو یہ 2 کاف ہے، کاف ساکن اور کاف متحرک. نون کی تشدید کو بھی ظاہر کریں گے. کلمت ربی میں کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے لہذا یہاں راء کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت خیرون میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں راء پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فاعینونی فا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. خیر فاعینونی. کلمت فاعینونی میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، حرف النون پہ پیش ہے تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بقوہ میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، واو پہ تشدید ہے لہذا ہمیں حرف الواو کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الالف ہے. کلمت اجعل الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. بقوت اجعل. کلمت اجعل میں حرف الجیم پہ جزم ہے لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اجعل. آخری میں لام ساکن ہے لہذا ہم حرف اللام کو جزم سے پڑھیں گے. کلمت ردمہ میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ دال پہ جزم ہے اور دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ردمہ. آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. کلمت آتونی میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. آتونی. کلمت زبرہ میں زے پہ پیش ہے، با پہ اور را پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت حتی میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے
اور اس پہ کھڑا زبر ہے اور کھڑے زبر پہ مد کا بھی علامہ ہے، تو یہاں مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسری کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اذا میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت ساوا میں سین کے بعد مد الف ہے اور واو پہ کھڑا زبر ہے تو یہ بھی مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے۔ ساوا۔ کلمت الصدفین میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ دال پہ اور فا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت انفخو کی شروعات میں کیونکہ یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے اور فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ قال انفخو، یہاں حرف الخاء ہے لہذا ہمیں خاء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت جعلہ میں جیم پہ عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ جعلہ نارا۔ کلمت نارن میں نون کے بعد مد الف ہے، کیونکہ نون حروف الترقیق میں سے ہے تو ہمیں نون کو اور مد الف کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے۔ را پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، تو کیونکہ را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الرا کو اور اس کے بعد مد الف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ نارا۔ اور اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ را پہ تنوین زبر ہے پھر حرف القاف آتا ہے کلمت قالا، اور قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نارا قالا۔ کلمت آتونی میں آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت افرغ میں فا ساکن ہے تو کیونکہ فا حروف الہمس میں سے ہے اور ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے افرغ۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ غین کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہم جزم کو ظاہر کریں گے۔ کلمت قطرہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں تو کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے اور حرف الطا حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ کلمت استطاعوا میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، تو کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یظہروہ، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ان یظہروہ۔ کلمت یظہروہ میں بو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت استطاعوا میں حرف تا ہے اور اس کے بعد تو ہے، تا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، لیکن تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف تو کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ وَمَسْتَطَاعُوا۔ کلمت لہو کے آخر میں ہاں پہ الٹا پیش ہے
تو یہاں مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لہو نقبہ. کلمت نقبہ میں قاف ہے اور اس پہ جزم ہے. قاف بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. کلمت رحمتن میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رحمت من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الراء ہے کلمت ربی. راء حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو راء میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من ربی. کلمت جاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت وعدو میں عین ساکن ہے، لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت جعلہ میں ہا پہ الٹا پیش ہے، تو ہم مد صلہ صغرا کو ظاہر کریں گے اور اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. جعلہ دکاء. کلمت دکاء میں کاف پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے. کیونکہ الف پہ مد کا علامہ ہے اور یہ مد واجب متصل ہے، تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ پہ زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو حمزہ پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حمزہ کے زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت حقہ میں حرف القاف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے اور اس پہ تنوین زبر بھی ہے، تو ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، لہذا ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھنا ہے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے. تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا. تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں. پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں. بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے. پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.